اور یہاں آپ کو بتائیں کہ 9 مئی مغلپورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ آ گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری۔ مقدمے کے 2 ملزمان سزا کے ڈر سے اشتہاری ہو چکے۔ عدالت نے مقدمے کے 20 ملزمان کا فیصلہ سنایا۔ اے ٹی سی کورٹ کے ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ 9 مئی مغلپورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ آ گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو بھی 10 سال قید کی سزا ہو گئی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری قرار پائے۔ پی ٹی آئی کارکن سلمان، عدنان، شعیب، شاہزیب، پی ٹی آئی کارکن رضوان، ہارون، اعظم، شمشاد کو بھی عدالت نے بری کر دیا۔ کارکنان عباس، طیب اور حافظ عثمان بھی بری ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 9 مئی کی سازش تیار کرنے کے الزام پر سزا سنائی گئی۔ پروزیکیوشن کی جانب سے ملزمان کے خلاف 37 گواہان پیش کیے گئے۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 22 ملزمان نامزد تھے۔ مقدمے کے 2 ملزمان سزا کے ڈر سے اشتہاری ہو چکے۔ عدالت نے مقدمے کے باقی 20 ملزمان کا فیصلہ سنایا۔ اے ٹی سی کورٹ کے ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ پر 6 ارب 35 کروڑ کا کٹ لگ گیا۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 7 ارب 41 کروڑ تجویز کیے گئے تھے۔ پنجاب اسمبلی کی جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ ایم پی ہاسٹل لاہور فیز 2 منصوبے کے لیے رواں سال 26 کروڑ 88 لاکھ روپے مختص۔ 2 نئے تجویز کردہ منصوبے بجٹ میں شامل نہیں۔ جدید کانفرنسنگ سسٹم اور نہ ہی کمیٹی رومز کے لیے نئی عمارت ملے گی۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں پنجاب اسمبلی کے ترقیاتی بجٹ میں بڑی کمی سامنے آ گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 7 ارب 41 کروڑ روپے کی تجویز دی گئی تھی، تاہم بجٹ میں صرف 1 ارب 6 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق اسمبلی کے 2 نئے ترقیاتی منصوبے بھی شامل نہیں کیے گئے، جبکہ جدید کانفرنسنگ سسٹم اور نئے کمیٹی رومز کی عمارت کا منصوبہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ترقیاتی بجٹ پر 6 ارب 35 کروڑ روپے کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق پنجاب اسمبلی کے لیے 7 ارب 41 کروڑ روپے تجویز کیے گئے تھے، تاہم آئندہ مالی سال میں صرف 1 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے دوران اسمبلی کی جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق ایم پی اے ہاسٹل لاہور فیز 2 منصوبے کے لیے 26 کروڑ 88 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسمبلی مسجد کی توسیع، انتظامی سہولیات اور اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر ہاؤسز کی تزئین و آرائش کے لیے 19 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق پنجاب اسمبلی کے 4 جاری اور 1 نئے منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ ان منصوبوں پر آئندہ 2 برسوں کے دوران مزید 449 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات: پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں 18% تک کمی، لاہور سے مختلف شہروں کے کرائے 500 روپے تک کم ہو گئے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے میں کمی کر دی۔ صدر پاکستان گڈ ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کا کرائے میں 15% کمی کا اعلان۔ منی مسا ایسوسی ایشن نے بھی کرائے میں 15% تک کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی قیمت بھی 67 روپے سے 31 پیسے کمی کر دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوتے ہی ٹرانسپورٹ کرایوں میں 18% کمی کر دی گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹ نے بھی کرایوں میں 15% تک کمی کا اعلان کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 1085 سے کم کر کے 900 روپے مقرر کر دیا گیا۔ کراچی بزنس کلاس کا کرایہ 10,450 سے کم ہو کر 8,550 روپے۔ کراچی اکانومی کلاس کا کرایہ 8,450 سے کم ہو کر 7,000 روپے ہو گیا۔ لاہور سے ایبٹ آباد کا کرایہ 3,400 سے کم ہو کر 2,800 روپے۔ لاہور سے بہاول نگر کا کرایہ 2,350 سے کم ہو کر 1,950 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے حفظ آباد کا کرایہ 2,200 سے کم ہو کر 1,800 روپے ہو گیا۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 1,750 سے کم ہو کر 1,440 روپے۔ لاہور سے فورٹ عباس کا کرایہ 1,930 روپے سے کم ہو کر 1,580 روپے ہو گیا۔ لاہور سے دیر اور سوات کا کرایہ 2,760 سے کم ہو کر 2,260 روپے۔ لاہور سے مردان کا کرایہ 2,130 سے
कम होकर 1,750 रुपए। लाहौर से फैसलाबाद GT रोड का किराया 890 रुपए से कम होकर 350 रुपए कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया गया। शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 1,900 रुपए तक की कमी की गई है। नए किराया फहरिस्तों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। गवर्नमेंट ने कल एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 और 20% जो है वो कीमतें कम की गई हैं और उसके साथ ही जो निर्खनामे हैं वो रिवाइज़ किए गए जो कल रात से नाफिजुल अमल थे और उसमें 15 से 13% जो है AC और नॉन AC रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तमाम तर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर हुआ है। मैं आज इस अड्डे को देखने आया हूँ, बाकी अड्डों को भी देखेंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी मालिकान ने भी पेट्रोल की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है। शहरियों ने कीमतों में कमी को मुश्किल हालात में बड़ा रिलीफ करार दे दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में भी कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा। कहते हैं अशियाए खुर्दोनोश में भी कमी की जाए, वक्ती नहीं मुस्तकिल रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने भी किराए में 15% कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतों में कमी पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से फैसले का खैर मकदम, ताहम कमी को नाकाफी करार दे दिया। ट्रक अड्डा बदामी बाग में पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर चौधरी तनवीर अहमद जट, सरपरस्ते आला मोहम्मद अल्ताफ मक्खन पहलवान मौजूद थे। चेयरमैन जुबैर बाजवा, बानी राव ताहिर खान, सदर नईम जट, इजहारुल हसन चौहान और सीनियर नायब सदर नासिर चट्ठा भी शरीक हुए। सदर चौधरी तनवीर अहमद ने मुतालबा किया कि जंग से कबल वाली पेट्रोलियम कीमतें दोबारा बहाल की जाएं। गुज़श्ता कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। हम उसका खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ ये गुजारिश करते हैं कि अभी भी ये नाकाफ़ी हैं कीमतें। जो इंटरनेशनल वार शुरू हुई थी उससे पहले जो कीमतें थीं डीज़ल और पेट्रोल की, आपसे अपील करता हूँ कि आप उन कीमतों पे अपने ऐलानात करें। सरप्रस्ते आला एसोसिएशन हाजी अल्ताफ मक्खन पहलवान का कहना था कि ईरान पर तिजारती पाबंदियों के खात्मे के बाद वहां से सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जाएं और ईरानी डीजल और पेट्रोल की तरसील दीगर सूबों तक भी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा डीजल की कीमतों में मजीद कमी से किराए में मजीद कमी आएगी और इसका बराह रास्त फायदा गरीब आवाम को पहुंचेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाजे किया गया कि चौधरी शेर अली का पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं और वो जो भी बयान देते हैं वो उनकी जाती राय है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 40। महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ओपन मार्केट में चावल, चीनी, घी, ऑयल, गर्म मसाला जात, सर्फ, ब्रायलर गोश्त, सब्जियां, फल सरकारी निर्खों में दस्तियाब नहीं। चावल 320 से 640, घी दर्जावल 600 जबकि जर्दा जौं 540 रुपये में बेचा जा रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशाए ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ने से गरीब और मुतवस्सित तबके का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ओपन मार्केट में चावल, चीनी, घी, ऑयल, गरम मसाला जात, सर्फ, ब्रॉयलर, सब्जियां, फल सरकारी नरखों में दस्तियाब नहीं हैं। चावल 320 से 640, घी दर्जा अव्वल 600, दूम 540, सोम 475 रुपए फी किलोग्राम है। डब्बे वाला दूध भी 370 से 400 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है, जिससे बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 475 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 475 की बजाय 485 से 490 रुपए में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का रेट 212 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 220 से 225 रुपए में फरोख्त हुए। सब्जियां और फल भी सरकारी नरखों में दस्तियाब नहीं। चाइनीज लहसुन 420 रुपए और अदरक 340 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च 120 रुपए, शलजम 80 रुपए, मटर 220 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी 140 रुपए और फार्मी पालक की कीमत दुगनी होकर 60 रुपए तक पहुंच चुकी है। सफेद सेब 280 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। फलों का बादशाह आम 180 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। कम आमदनी वाले तबके ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मुअस्सर इकदाम किए जाएं।
اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی نگرانی سخت کی جائے اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مزید مشکل ہو جائے گا۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ مستحق طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم لیک سٹی اور لمز یونیورسٹی کے درمیان نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت MOU سائننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیک سٹی اور لمز یونیورسٹی کے درمیان نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت MOU سائننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت مستحق طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ لیک سٹی میں منعقدہ تقریب میں CEO لیک سٹی ہولڈنگ سلطان گوہر اعجاز اور وائس چانسلر لمز یونیورسٹی ڈاکٹر علی چیمہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت تقریباً 70 مستحق طلباء کو لمز یونیورسٹی میں اسکالرشپس فراہم کی جائیں گی۔ CEO لیک سٹی گوہر اعجاز نے معاہدے پر روشنی ڈالی۔ 100 بچوں کی اسکالرشپ لمز کے ساتھ کمٹ کیا، لمز نے 70 بچوں کو بچایا۔ ہم آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کمٹمنٹ آپ سے 100 بچوں کی ہے، باقی 30 بچے بھی ہمیں دیں۔ ہم نے یہ آپ سے وعدہ نہیں کیا، ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا، اور جب وعدہ اللہ سے کیا ہو تو پھر آپ نے اللہ کے سامنے جواب دیا۔ ہم آپ کو آج پھر کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ 70 بچے کی اسکالرشپ ہمارے پاس ابھی بھی لائیں، آپ ہمارے 100 بچے پورے کریں ہمارے ساتھ۔ CEO لیک سٹی ہولڈنگ سلطان گوہر اعجاز نے بھی کاوشوں کے بارے میں بتایا۔ Student from San Francisco who belongs to Pakistani origins has just become a billionaire and just been acquired by Elon Musk. This is the real potential of Pakistan, and we wish we can contribute more and more. My father has taken me always with him for the last 10 years, and this is his message to me that this is something which must continue and grow every year, inshallah. اس موقع پر DG نیب امجد اولکھ، ڈائریکٹر تھنک ٹینک احمد نواز سگھیرا، CFO رضوان اکبر موجود تھے۔ ذکی اعجاز، نعیم بٹ سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ بریگیڈیئر ریٹائر مصدق ملک، جنرل ریٹائر ہمایوں، محمد ہاشم، وقار شیخ، ڈاکٹر تشیب، فاروق نسیم، میاں آصف اور زبیر عالم بھی تقریب میں موجود تھے۔ شرکا نے لیک سٹی کی تعلیمی میدان میں کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ نرسیں بھی اب ڈاکٹر بن سکیں گی۔ پنجاب میں پہلا PhD نرسنگ پروگرام منظور۔ پروگرام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام شروع ہوگا۔ UHS کی اسپیشلٹی ایڈوائزری کمیٹی نے نصاب کی منظوری دے دی۔ PhD نرسنگ پروگرام کے پہلے بیچ میں 20 نشستیں رکھی جائیں گی۔ نرسیں بھی اب ڈاکٹر بن سکیں گی۔ پنجاب میں پہلا PhD نرسنگ پروگرام منظور کر لیا گیا۔ پروگرام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام شروع ہوگا۔ UHS کی اسپیشلٹی ایڈوائزری کمیٹی نے نصاب کی منظوری دے دی۔ PhD نرسنگ پروگرام کے پہلے بیچ میں 20 نشستیں رکھی جائیں گی۔ PhD نرسنگ میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ میں 75% نمبر لازمی ہوں گے۔ UHS جولائی کے پہلے ہفتے میں PhD نرسنگ کے داخلوں کا اشتہار جاری کرے گی۔ پروفیسر احسن وحید کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نرسنگ ماہرین کی ضرورت ہے۔ PhD نرسنگ پروگرام سے نرسنگ فیکلٹی کی کمی پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ سرکاری کالجوں میں مفت MD-CAT تیاری پروگرام کے لیے مزید سینٹر قائم ہوں گے۔ طلباء کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر پنجاب میں 6 نئے سینٹرز بنانے کی سفارش۔ بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اضافی سینٹر قائم کرنے کی تجویز ارسال۔ نئے سینٹرز کے قیام کے لیے DPI کالجز نے محکمے کو باقاعدہ پرپوزل بھجوا دیا۔ سرکاری کالجوں میں مفت MD-CAT تیاری پروگرام کے لیے مزید سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 6 نئے سینٹرز بنانے کی سفارش کر دی گئی۔ بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اضافی سینٹر قائم کرنے کی تجویز ارسال کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سال پنجاب بھر میں MD-CAT تیاری کے لیے 54 سینٹرز قائم کیے گئے تھے۔ نئے سینٹرز کے قیام کے لیے DPI کالجز نے محکمہ کو باقاعدہ پروپوزل بھجوا دیا۔ ایک سینٹر کے انتظامات پر تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ مسلسل 3 برس سے طلباء کو سرکاری کالجوں میں مفت MD-CAT کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ ہزاروں طلباء مفت تیاری پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے MD-CAT پریپریشن کیمپس شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ نئے سینٹرز کی منظوری سے مزید طلباء کو مفت تیاری کی سہولت میسر آئے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے حتمی منظوری کے بعد شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ مفت MD-CAT پروگرام کو طلباء اور والدین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ میں QR پینک بٹن نہ لگوانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ پینک بٹن کی تنصیب کے لیے ہر ٹریفک سینٹر میں ٹیم موجود، رکشوں کے لیے 12 علیحدہ ٹیمیں مختص۔ CTO کا کہنا ہے کہ رکشہ یونینز کے اصرار پر 4 نئے لائسنس سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، رکشوں اور آن لائن کیبز میں QR پینک بٹن نہ لگوانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ ٹریفک پولیس نے کریک ڈاؤن کی ٹھان لی۔ پینک بٹن کی تنصیب کے لیے ہر ٹریفک سیکٹر میں ٹیم موجود، رکشوں کے لیے 12 علیحدہ ٹیمیں مختص کی گئی ہیں۔ CTO لاہور کے مطابق مختلف رکشہ یونینز کے اصرار پر 4 نئے لائسنس سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ CTO کی آن لائن ٹیکسی کمپنیوں اور رکشہ یونین کے نمائندوں سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز نہ اپنانے والی آن لائن گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ CTO لاہور کا کہنا ہے کہ عوامی تحفظ کے لیے اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ، جدید سیکیورٹی فیچرز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جدید ٹریکنگ سسٹم سے مسافروں اور ڈرائیورز کی مانیٹرنگ مزید مؤثر ہوگی۔ گجومتا کے علاقے حاجی پارک کے مکین بنیادی مسائل سے دوچار۔ علاقے میں سیوریج کا مسئلہ سنگین، گلیوں میں جاری ترقیاتی کام روک دیے گئے، گلیوں میں ملبے کے ڈھیر، جبکہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ بتائیے گا۔ شہر کے بعض علاقے تاحال حکومتی عدم توجہی سے دوچار ہیں، توجہ کے طالب ہیں۔ انہی میں گجومتا کا علاقہ حاجی پارک بھی ہے، جہاں کے مکین دیرینہ سیوریج مسائل سے دوچار ہیں۔ گلیوں میں سیوریج کا پانی کئی فٹ جمع ہے۔ صرف یہی نہیں، سیوریج کی پرانی لائنیں جو ہیں وہ خستہ حال ہو چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جو ترقیاتی کام شروع کیا گیا، سیوریج لائنیں نہیں ڈالی گئیں، بس وہ ایک جگاڑ کا کام جو ہوتا ہے وہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اور بھی دشواریوں کا سامنا۔ تو آئیے ذرا رہائشیوں سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر جی، مجھے بتائیے گا، اس وقت میں دیکھ رہی ہوں یہ پانی یہاں پر موجود ہے، نکاسی آب ہے نہیں، کیسے آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں؟ ہماری یہاں پہ جتنی عوام ہے یہ بڑی ڈسٹرب ہے۔ بچے جو بڑے ہولز میں یہاں گرے ہیں، بیٹیاں گری ہیں، بیٹے گرے ہیں، بزرگائیں گری ہیں۔ ہم نے بار میں نے خود جا کے حکومتی اداروں تک یہ بات پہنچائی ہے، سوشل میڈیا پہ رکھی ہے، لیکن جو ادارے آتے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی سترہ پنجاب کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا علاقہ ہمارے ایریا میں نہیں آتا۔ لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ابھی سیوریج کے لیے جتنی یہاں پہ تنظیمیں آئی ہیں، یہ گلیاں چھوڑ گئے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا ہی ہوگا جی۔ دیکھیے، جب مکین متعلقہ اداروں کے پاس درخواست لے کر جاتے ہیں تو عدم سنوائی یہ کہہ کے کر دی جاتی ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں ہے، تو پھر یہ علاقہ بن کیسے گیا؟ فیروز پور روڈ کے بالکل ساتھ یہ ایریا ہے، اور وہیں کے لوگ جو ہیں بنیادی مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ صرف سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ عادیہ ناز آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب گڑھی شاہ علامہ اقبال روڈ پر لگی لائٹس کئی ماہ سے فنی خرابی کے باعث بند۔ سڑک پر اندھیرے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، اندھیرے کے باعث ٹریفک روانی متاثر، حادثات معمول بن گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ جی، گڑھی شاہ کا علامہ اقبال روڈ ضلع انتظامیہ کے شعبہ اسٹریٹ لائٹ کی غفلت اور عدم توجہ کی بھیڑ چڑھ کر رات کے اس وقت لوگوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے، کیونکہ اس علامہ اقبال روڈ پر لگی جو لائٹس ہیں وہ کئی ماہ سے فنی خرابی کا شکار ہو کر بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی یہ جو روڈ ہے یہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، اور نہ صرف یہ روڈ بلکہ اس کے اطرافی گلیاں بھی جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کی جو آمد و رفت ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے، جبکہ اس سے علامہ اقبال روڈ سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اندھیرے کے باعث یہاں پر ٹریفک حادثات ہونا معمول بن چکا ہے، جبکہ جو پیدل چلنے والے ہیں انہیں سڑک پار کرنے میں جو ہے وہ بڑی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو یہاں کے مقامی شہری ہیں ان کا یہ شکوہ ہے کہ متعدد بار اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کے شعبہ اسٹریٹ لائٹ کو شکایات کی جا چکی ہیں، مگر اس روڈ پر لگی لائٹس کو ٹھیک کر کے روشن کرنے کا کوئی اقدام جو ہے وہ اب تک نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی ماہ سے انہیں اس مشکل کا سامنا ہے، مگر جو متعلقہ انتظامی ادارے ہیں وہ اس پر کوئی جو کام ہے وہ نہیں کر رہے، اور لوگ جو ہیں ان کے لیے رات کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں کے جو مکین اور گزرنے والے شہری ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس حوالے سے جو متعلقہ حکام ہے وہ نوٹس لیں اور اس گڑھی شاہ کے علامہ اقبال روڈ پر لگی جو لائٹس ہیں ان کی فنی خرابی کو فوری دور کر کے انہیں روشن کیا جائے۔ بہت شکریہ رومیل الیاس آگاہ کرنے کے لیے۔ اکبر چوک فلائی اوور کی لائٹس تاحال فعال نہ ہو سکی، اندھیرے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، فلائی اوور پر اندھیرے کے باعث حادثات کا خدشہ رہتا ہے، شہریوں کے انتظامیہ سے نوٹس لے کر فلائی اوور کی لائٹس ٹھیک کرانے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق عزیز سے۔ جی آفاق۔
بالکل جی، اکبر چوک فلائی اوور کی روڈ لائٹس کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے دن ڈھلتے ہی پورا کا پورا جو فلائی اوور ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے میں نہ صرف یہاں پر آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، بلکہ حادثات کے خدشات بھی یہاں پر کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بھی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ شکایات کے باوجود جو متعلقہ انتظامیہ ہے ان روڈ لائٹس کو فعال کرنے میں ناکام ہے۔ اس سے قبل بھی جب اس مسئلے کو رپورٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد روڈ لائٹس کو فعال کیا گیا، لیکن پھر کچھ ہی دن روڈ لائٹس فعال رہنے کے بعد دوبارہ سے غیر فعال ہو گئیں اور اب دن ڈھلتے ہی یہ فلائی اوور جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان روڈ لائٹس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ آمد و رفت یہاں سے جو ہے وہ آسان ہو سکے اور جو مسائل یہاں پر جنم لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آفاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر عام بحث کے دوسرے روز ایوان سیاسی گرما گرمی، شدید ہنگامہ آرائی اور غیر معمولی مطالبات کی زد میں رہا۔ نون لیگی رکن ارشد ملک نے 5000 روپے کے نوٹ پر قائد اعظم کے ساتھ نواز شریف کی تصویر شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ حکومتی رکن اسمبلی سومیہ عطا شاہانی وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پاکستان بنا دیا۔ اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 24 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا تو آغاز ہی میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے وزیر خزانہ کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن نے موقف اختیار کیا کہ بجٹ اجلاس اسمبلی کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے اور تجاویز سننے کے لیے وزیر خزانہ کا ایوان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے بھی اپوزیشن کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ کی موجودگی کو ضروری قرار دیا، جس کے بعد وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں پہنچ گئے۔ جنوبی پنجاب کے ارکان نے بجٹ میں اپنے علاقوں کو نظر انداز کرنے کے الزامات عائد کیے اور علیحدہ صوبے کا مطالبہ دہرایا۔ پیپلز پارٹی رکن علی حیدر گیلانی بولے، جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو جنوبی پنجاب ایک الگ صوبہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ رنگ فینس کیا جاتا تھا ساؤتھ پنجاب کے بجٹ کو، پچھلے سال بھی نہیں کیا گیا، اس سال بھی نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اس پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہم ہر تقریر میں پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہی کر دیں، کم از کم یہ جو صوبوں کی جو بات ہوگی اس کو وہ دم توڑ جائے گی، لیکن نہیں۔ اجلاس میں دوسرے روز بھی بجٹ پر عام بحث جاری رہی۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن رکن شیخ امتیاز نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کو ناکافی قرار دیا۔ ان کی تقریر پر وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اعتراض کیا تو حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ یہ بجٹ ہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ اسمبلی ہے اور یہ بجٹ سیشن ہے اور بجٹ پہ بات کریں۔ نون لیگ کی رکن ارشد ملک نے 5000 روپے کا نوٹ لہراتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نواز شریف کی تصویر بھی قومی کرنسی پر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا، اس لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے اور اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ میاں محمد نواز شریف کا رائٹ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی اس نوٹ پر تصویر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جنہوں نے موٹر ویز بنائے، جال بچھائے۔ جناب اسپیکر، اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بروز اتوار صبح 11 بجے تک پینل آف چیئر پرسن رانا ارشد نے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، سیاسی اور تنظیمی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں پارٹی کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں سیاسی صورتحال، تنظیمی معاملات اور دیگر اہم پارٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چودھری شافع حسین نے شرکاء کو گزشتہ 2.5 سال کے دوران پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے گجرات شہر کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ دوسری جانب ہنگری کے اعزازی قونصل خانے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ ہنگری کے سفیر زولتان وارگا اور اعزازی قونصل جنرل غلام دستگیر نے قونصل خانے کا افتتاح کیا۔
تقریب میں امریکہ، ترکی، پرتگال، سری لنکا اور فلپائن کے سفارتی اور قونصل نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے اعزازی قونصل خانے کے قیام کو پاکستان اور ہنگری کے درمیان سفارتی، تجارتی اور ثقافتی روابط کے فروغ میں عام سنگ میل قرار دیا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پنجاب میں بین الاقوامی شراکت داری، بین المذاہب ہم آہنگی اور سماجی ترقی کے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر اعلیٰ پولیس افسران کی کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں سائلین کے درپیش مسائل بارے ڈی آئی جی آپریشنز کو آگاہ کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کو فیصل کامران نے انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کراتے ہوئے موقع پر احکامات جاری کیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 784واں عرس چلا گاہ پر تقریبات کا آغاز۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹبا بابا فرید چلا گاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پہ، جہاں پر اگر بات کر لی جائے تو عرس کی مناسبت سے جو ہے وہ بلال یاسین وزیر ہاؤسنگ ہے، ان کی جانب سے نہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ تقریبات کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا بلکہ تمام انتظامات کا بغور جائزہ بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، ان سے جانیں گے سر مجھے بتائے گا کہ کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا تو محلہ بھی بالکل قریب ہے اس چلا گاہ کے، تو کتنی اس کی روحانی برکتیں اور فیض جو ہے وہ اب آپ جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے کیا بیان کرنا چاہیں؟ دیکھیں، ہماری تو ساری عمر گزر گئی یہاں پہ ٹبا بابا فرید پہ حاضری دینا، یہاں پہ دو روزہ جو تقریبات ہیں ان میں شامل ہونا، یہاں پہ جو بابا جی نے عرصہ دراز یہاں پہ اپنا ٹائم بھی گزارا، یہاں پہ چلا بھی کیا اور یہیں سے حاضری دینے کے لیے حضرت داتا گنج بخش تشریف لے کے جاتے تھے۔ اور ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ آج چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے حضرت بابا فرید شکر گنج کے مزار پہ حاضری دی، اور ہم نے لاہور میں جو ٹبا بابا فرید ہے جہاں پہ ہمارے سراؤنڈنگ کے جتنے لوگ ہیں سبھی یہاں پہ حاضری دے کے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کی عقیدت ہے۔ اور جیسے ہی یہ حضرت داتا گنج بخش کا غسل مبارک سٹارٹ ہوتا ہے، محرم کے جو پیام آتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی ٹبا بابا فرید پہ بھی دو روزہ تقریبات بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج ہم سارے اکٹھے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ چلا گاہ کا دروازہ کھولا ہے اور وہاں پہ زائرین کا ایک رش ہے جو یہاں پہ جائیں گے اور اپنی جو دعائیں ہیں اور اپنی دلی مرادیں ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دعائیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم قریشی آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی پیڈل پارک آمد، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار بھی ہمراہ تھے۔ پریس کو ڈیولپمنٹ ٹیم پاکستان سے ملاقات کی۔ کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی پیڈل پارک آمد ہوئی، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار بھی ہمراہ تھے۔ پریسکوٹ ڈیولپمنٹ ٹیم پاکستان سے ملاقات کی۔ ٹیم مینیجر مامون قریشی کی جانب سے مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کھیلوں کو مصنوعی ذہانت سے منسلک کرنے جا رہے ہیں۔ علی ڈار نے کہا بغیر اے آئی ہم کھیلوں کا مکمل تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ٹیمز بھی انٹرنیشنلی بہت اچھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن ناؤ از دا ٹائم کہ جب ہمیں اے آئی کی بھی ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں اب جو سپورٹس ہے بہت جدید ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہم پچھلے سال الحمدللہ ہم نے بہت سارے انٹر پاکستان کمپٹیشن ہم نے کروائے، جیتے، لیکن میرے خیال میں اب ہماری نظر دنیا کی طرف ہونی چاہیے۔ پبلک سکولز کے اندر گریڈ 1 سے اے آئی مینڈیٹری ہو رہا ہے۔ ایجوکیشن منسٹر سے میری بہت ورک ویری کلوزلی ٹوگیدر، ان کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میٹرک کے لیول پہ ود دی اپروول آف دا چیف منسٹر پنجاب ہم ایک ماڈیول مینڈیٹری کریں گے اے آئی کا۔ تو یہ پورے انشاءاللہ ہمارے یوتھس کے اندر یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو ہم پھیلا دیں گے انشاءاللہ۔ کپتان عامل تبانی، شیزا ساجد، آصفہ شہباز، حزیمہ عبد الرحمان، فرحان مصطفیٰ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹیم مینیجر اور پلیئرز کا کہنا تھا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پر امید ہے، پاکستان ٹیم کو ضرور فتح یاب کرائیں گے۔ ہم لوگ 10 لوگ پرو کیٹیگری میں جا رہے ہیں اور 8 لوگ ایمیچر کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 6 لوگ پرو کیٹیگری میں بوائز ہیں اینڈ 4 فیمیل اینڈ دین وی ہیو 8 پلیئرز ان ایمیچر۔ ایونٹ ہو رہا ہے منیلا فلپینز کے اندر ایشیا پیسیفک پیڈل کپ، یہ پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہے اور ہم دوسری دفعہ ٹیم کو پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری تیاری بھرپور چل رہی ہے اور ہماری جو ابھی ٹریننگ کیمپ تھا 3 دن کا، اس میں ہمیں کافی سیکھنے کو ملا۔ اس بار تو ہماری ٹیم اچھی ہے، بس اللہ کرے انشاءاللہ ہم اچھے ریزلٹس لے کر آئیں۔ فلپائن کے سفیر کا اس موقع پر کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کی جانب سے ایونٹ میں حصہ لینے کے بعد فلپائن کی ٹیم بھی پاکستان میچز کھیلنے ضرور آئے گی۔ I told them please after you play
make time to visit all other places. We have historic sites in Manila. Of course, we have commercial areas. Find time to discover Manila and encourage your friends in Manila to come to Pakistan and discover Pakistan also in their own time. एशिया पैसिफिक पैडल कप का आगाज 25 जून को होगा। खिलाड़ियों की जानिब से कैंप में खूब प्रैक्टिस की गई। कैमरामैन नदीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। दरबार हज़रत सैयद मोहम्मद वजुल सीमा इरफानी चिश्ती सुंदर शरीफ में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर सजादा नशीन सुंदर शरीफ डॉक्टर मखदूम सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने खुसूसी शिरकत की। साहबजादा मोहम्मद अख्तियार हबीब इरफानी ने उर्स मुबारक के तमाम इंतजामात की निगरानी की। महफिल समाज से कबल इरफानिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के हिफाज किराम की रस्म बिस्मिल्लाह भी हुई। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर तमाम फ्लैटिस होटल में आला सतही कॉन्फ्रेंस में मौशी बहरान, सियासी तकसीम और जमहूरी इस्तेहकाम जैसे अहम कौमी मामलात पर मशावरत हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, मुस्तक़बिल के मौक़े, मईशत की बहाली, सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी निज़ाम के तसलसल और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर मुस्लिम लीग लाहौर मियाँ वहीद अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास के दौरान नामवर दानिश्वर और कॉलम निगार डॉक्टर हसन फारूकी के खुसूसी लेक्चर का अहतमाम किया गया। लेक्चर का मौजू फरीज़ा हज बैतुल्लाह के शरई तकाज़े, पाकिस्तानी और सऊदी इंतजामात और आज़मीन और ज़ायरीन की जिम्मेदारियाँ था। डॉक्टर हसन फारूकी ने अपने लेक्चर में हज की रूहानी अहमियत, शरई तकाज़ों और मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन की जिम्मेदारियों पर तफसील से रोशनी डाली। सेहत और तालीम के शोबों में ताउन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए राशिद लतीफ़ खान ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हेल्थ एंड एजुकेशन समिट एंड एक्सपो 2026 के लोगों की रहनुमाई कर दी गई। सबाहत खान, जुलेखा खान, डॉक्टर हारून लतीफ, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती, अयाज कैसर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिम इमरान, डॉक्टर शाहान चीमा ने शिरकत की। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर और चेयरमैन LRK ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ ने मुश्तरका तौर पर समिट के लोगों की रहनुमाई की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का कहना था कि हेल्थ एंड एजुकेशन समिट एंड एक्सपो पेशा वराना ताउन और पायदार तरक्की के फरोग में अहम संगे मील साबित होगी। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ ने कहा कि सेहत और तालीम मुआशरे की तरक्की के बुनियादी सतून है और इन शोबों में मौसर इश्तराक वक्त की अहम जरूरत है। पैगाम जो है कि लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ ईच अदर और उसको एक साथ मिला के मुल्क के लिए, कौम के लिए ये जो ज़रूरत है उसकी, उसमें हम बात को आगे बढ़ाएं ताकि वो बेहतर हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती और दीगर ने भी हेल्थ के शोबे में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर जोर दिया। आज की लॉन्च का जो मेजर थिंग था वो यही था कि जी आए हम मिलके कोलैबोरेट करें और इस कोलैबोरेशंस के नतीजे में हम अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा और जो हमारा मेडिकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं और उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव करें। मेरा ख्याल है कि राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये इनिशिएटिव उनके अकेले का नहीं है। वो समझते हैं कि सारे इसमें आएँ, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। वेबसाइट इसकी लॉन्च कर दी गई है। मुंतजमीन के मुताबिक 31 अगस्त तक जारी रहने वाले इस मेगा इवेंट में सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस और मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन, जामियात, तिब्बी इदारों और सनतकारों, मुहक्किकीन, तलबा और पॉलिसी साजों की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन मोहम्मद मुबीन के हमरा अदियाना, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।